میلاد منانے سے کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر اجر عطا فرماتا ہے۔ سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح، اس میں واقعہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی صہیبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی کے گھر اولاد ہونے والی ہے، جاؤ مجھے خبر دو آ کے۔ صہیبہ نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، صہیبہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر میں اولاد عطا فرمائی ہے، محمد پیدا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی حوالہ سنیں کیا کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں، مصنف عبدالرزاق میں، بہقی کی سنن کبریٰ میں، بہقی کی شعب الایمان میں، بہقی کی دلائل النبوت میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے، امام بغوی نے شرح سنہ میں، امام عسقلانی نے فتح الباری میں، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب نے روایت کیا ہے۔ جب ولادت ہوئی تو صہیبہ نے آ کر مبارکباد دی، کہا ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تجھے آزاد کیا خوشی پر، اس اشارے کو کہا کہ جا میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے تو میرے بھتیجے محمد کی میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن میں سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، کفر کی حالت میں رہا، مر گیا۔ کفر کی حالت میں رہا، مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے خواب میں ملا۔ یہ کل کتب حدیث میں امام عسقلانی اور امام ابن کثیر نے تمام حدیث کو جمع کر دیا ہے۔ سال بعد اپنے بھائی عباس عنہ سے خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ پھر بھائی ابو لہب کفر پر مرے کیا حال ہے، کیا حالت ہے، کیا بیتری ہے تم پہ؟ بولا بہت برا حال ہے، دائیں بائیں، اوپر آگ نیچے آگ، دائیں آگ بائیں آگ، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، پورا دن جلتا رہتا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا پورا سال میں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن مجھے کافر پر بھی دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور میری ان 2 انگلیوں سے جن سے میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا ان میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھا لیتا ہوں جو ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ وجہ یہی ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اللہ نے کافر پر بھی عذاب کم کر لیا۔ اور صہیبہ نے آ کر مجھے خبر دی کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی، میں نے اسے خوشی پر اس کو آزاد کر دیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے عذاب میں کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ یہ میلاد منانے کا اجر وہ بھی کافر پہ۔ آپ دیکھیے کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں بنتا، کافر کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں دیا جاتا۔ وہ ابو لہب ہے، کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، آخرت میں اس کی کوئی اجر نہیں ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ نے اخروی اجر کے لحاظ سے، قیامت کے اجر کے لحاظ سے، آخرت کے اجر کے لحاظ سے ان کے تمام اچھے اور برے اعمال کو ضائع کر دیا۔ بروں کا عذاب ملا اور اچھے اعمال جو انہوں نے تھوڑے بہت کیے ہوں گے وہ ضائع کر دیے گئے۔ وہ کافر ہی نہیں تھا، وہ کافروں کا سردار تھا۔ اور دوست نے جو آزاد کیا صہیبہ کو، وہ بھی میلاد النبی سمجھ کر نہیں کیا تھا، وہ بھتیجا محمد سمجھ کر کیا تھا۔ اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب کافر صحیح، تو کافروں کا سردار صحیح، تو بدبخت صحیح، کہ پھر بھی تو نے میرے حضور کا میلاد تو منایا، تو نے میرے محبوب کا میلاد تو منایا، تو میلاد منایا تو اس کا اجر تیرے پر برقرار رکھتا ہے۔ اب دیکھیے یہ سارا عمل کافر پر ہوا۔ سنیے، کافر دوزخ میں گیا، اس کو عذاب مل رہا ہے، بہت عذاب مل رہا ہے۔ پیر کا دن آتا ہے، جو پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی،
پیر کے دن اس کو ان دو انگلیوں سے غیبہ کو آزاد کرنے پر اللہ نے کافر کے بھی اس عمل کو قبول فرمایا اور اجر برقرار رہا. ان دو انگلیوں سے جنگلوں میں پیر کے دن اس کی ان دو انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جس سے وہ پی کر آج بھی اپنی گرمی کو دوزخ کی آگ کو عذاب سے بچتا ہے, ٹھنڈک راحت سکون ملتا ہے اس کا عمل یہ قبول کیا. تو آپ سوچئے مسلمان جو پکا مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسولوں پر ایمان رکھتا ہے, فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے, کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, کیا اللہ اس کو اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ دیکھیے نا, کافر پر اتنا ہو گیا تو مسلمان پر کیا کیا بیتے گی قیامت کے دن, یہ سوچئے. سارے میں نے حوالے میں دے دیے, بخاری میں حدیث ہے, امام اسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں, سارے میں نے آپ کو حوالے دے دیے. اب سوچنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں باقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.